بے شمار ایسے کام ہوئے ہیں جو چیمبر کی ہسٹری میں، جس کو اگر میں ایک پروگرام سے بھی سیکھنی چاہیے ہوگا جو ان کی اچیومنٹس ہیں، ان کی تقریباً اب تک اچیومنٹس کے مطابق ملٹی ہمارے پاس سلائڈس موجود ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم آج وہ نہیں دکھا سکیں گے. اور میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں آنریبل مسٹر کاشف ڈربر صاحب، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میاں عرفان اکرم صاحب، فارمر ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان. منام بشیر چودھری صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA. میاں ثاقب حفیظ صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA. حسیب اللہ خان صاحب، تمام خواتین و حضرات، مائے AEC ممبرز، السلام علیکم. میں سر سے وہی کہہ رہا تھا کہ غلط کام بھی ہونے چاہیے، غلط کام بھی انسانوں کو ہی پڑتے ہیں، لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جس طرح سے ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ہو رہی ہے اس طرح سے ہمیں پرابلمس بھی آتے جا رہے ہیں، لیکن اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، جو سائبر کرائمس، اور جس طرح سے میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ٹیکنالوجی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے فائنینشلی، یا کوئی ہمارے خلاف کوئی اور کام، کسی قسم کا بھی کوئی کام کر رہا ہے، تو ہم نے کس ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا ہے، ہم نے کیسے جانا ہے، ہم نے کیسے کمپلینٹ کرنی ہے، ہم کس دروازے کو کھٹکھٹائیں جا کر. کیونکہ جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں یہاں پر زیادہ تو بلیک کوٹ اور بلیک ٹائی والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے لیکن عوام کو نہیں پتہ کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے. تو سر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میں زیادہ بات کروں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بات کریں کیونکہ امپورٹنٹ ایسے لائٹ جھوٹ بولنے پہ جاتی ہے لیکن میں سچ بول رہا ہوں. لیکن جی ہاں جی، آئی ایم گریٹفل، اور میں حسیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مسلسل ایونٹس وہ یہاں کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ the doors of chamber are open for you. اور میں اپنے تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے ملنے کے لیے آپ کا لاہور چیمبر کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ہمارے ممبر ہیں، آپ ہمارے ممبر نہیں ہیں، آپ کو ٹریڈ بزنس سے کوئی بھی پرابلم ہے، جسٹ کم ٹو اس، ہمیں بتائیے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے. we'll try the level best کہ ہم اس کو ریزالو کریں. with these words I am grateful. thank you very much. اویئرنیس کی کا ابتدا کرتے ہیں. اب میں زحمت دیتا ہوں منم بشیر صاحب چودھری صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA، اور یہ ہماری ہی برادری سے ہیں، جن کو انہوں نے LLM کیا ہوا ہے، پولیٹیکل سائنس، اور یہ ان کی یہ FIA بطور پروسیکیوٹر بھی کام کرتے رہے ہیں. بے شمار انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کا حامل، امریکہ، برطانیہ، جرمن کے اداروں سے وابستہ رہے. آپ UNO کے ڈرگ اینڈ کرائم ونگ کے ماسٹر ٹرینر سرٹیفائڈ ہیں، اور بے شمار کیسز سائبر کرائم کے حوالے سے جن میں انہوں نے کام کیا، اور ہمارے پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ان کو بلانا، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کن کن چیزوں پہ آپ نے بچنا ہے، کس طرح آپ نے یہ سائبر کرائم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں امام صاحب سے. آج کا جو ٹاپک ہے جو سائبر کرائم کے حوالے سے جس طرح سے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کیسے بچنا ہے، ہمارے ساتھ کیسے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس ایمرجنٹ کرائم کے حوالے سے ہمیں کیا کیا انفارمیشن ہمیں نیسیسٹی چاہیے. ایک ہم بس سبمیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور ہم ایک انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے تاکہ اس حوالے سے جو بھی چیزیں میرے مائنڈ میں ہیں میں آپ کو کلیکٹ کر سکوں، جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس شیئر ہو سکے. تھینک یو. بیسیکلی سائبر کرائم کے حوالے سے جب سے ہم جو ہے وہ نیٹ
इंटरनेट सर्फिंग की तरफ चले गए, इंटरनेट की तरफ चले गए, तो एक वर्चुअल रियलिटी की तरफ हम हुआ। तो हमारे साथ अक्सर और बेशतर कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, और हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ कोई ऐसा मामला बेदरपेश ना हुआ हो जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड ना हो। मिसाल के तौर पे ये देखिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, आपके नंबर पर एक कॉल आती है कि मैं बैंक का नुमाइंदा, फलां बैंक का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ। बाज़ अवत वो स्टेट बैंक या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी का नुमाइंदा या कोई फौजी अफसर बनकर बात कर रहे होते हैं, कहते हैं जी मैं फलां बैंक से हूँ, मैं फलां एजेंसी से हूँ और मुझे आपसे ये वाइटल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अक्सर देखते हैं ख्याल है कि कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ ये इस तरह से ना हुआ हो। कॉल करते हैं और वाइटल इन्फॉर्मेशन पूछनी शुरू कर देते हैं। हम एक गुड फेथ हम समझते हैं कि हमें वो नंबर जो है वो कॉल आ रही है दूसरी बैंक से है, इस तरह से है, हम बताना शुरू कर देते हैं कि इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है। फिर वो बातों में हमारे साथ कुछ ना कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐसी पूछ लेते हैं जो कि हमारी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से होती है। मिसाल के तौर पर ये वो बात करते हैं, वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद वो कहता है जी इन बिटवीन वो कहता है कि मेरा सिस्टम डाउन हो गया और हो सकता है कि ये कॉल मुनक़ता हो जाए, तो मैं आपको किसी और नंबर से भी कॉल करूँगा। ये चीज़ें, ये सब वो बातें इसलिए कर रहे होते हैं कि आपसे सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लें और उसके बाद क्या होगा, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप दे देंगे और उसके बाद विदिन 5 मिनट्स आपके पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे और आपको तब पता चलेगा जब आपका अकाउंट ब्लैंक हो चुका होता है ना। ऐसे बहुत सारों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई होंगी, कुछ बच के होंगे, कुछ मेरे जैसे होंगे जो जिनके साथ हो चुका होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स, एहसास प्रोग्राम के नाम पे बहुत लूटा गया लोगों को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ें ली गई कि एहसास प्रोग्राम में आपका जो है वो इस तरह से निकला है, नाम निकला है और आपको आपकी इतने पैसे आपको मिल रहे हैं। अच्छा, कैटेगराइजेशन उन्होंने की हुई है, देखते हैं प्रोफाइलिंग करके कि किसको बैंक के हवाले से कॉल करनी है और किसको एहसास प्रोग्राम के हवाले से कॉल करनी है। जो हमारा लो लेवल तबका है, जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस नहीं है, उनको एहसास प्रोग्राम की कॉल आएगी और जो हमारे जो बिजनेसमैन तबका है अक्सर उनको बैंक की तरफ से बन के कॉल आती है। वाज का इस तरह से भी है कि आपके अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफर हो गए और हमें वापस करना है। आती है कॉल्स, आती है ना, और वो आपको यकीन दानी भी करा रहे होते हैं कि जी ये हमारे पैसे अल्लाह की कसम हमारे पैसे ट्रांसफर हो गए, आप खुदा हमें वापस करें, खुदा रसूल के बाप से वापस कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ऐसे होगा, ब्ला 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 ब्ला। और बाद में पता चलता है कि हम लूट गए। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको किसी जैज़ कैच की तरफ से आ रही दूसरी चीज़ें, ये सारी जो है वो आजकल हो क्यों नहीं, ये मर्चेंट क्राइम्स हैं बेसिकली। ये वो मर्चेंट क्राइम्स हैं जो कि आज से 10, 15, 20 पहले हमारे साथ नहीं होते थे और इसी वजह से आज हम सारे इकट्ठे हो गए हैं कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या, इनके पीछे क्या हो रहा है, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है और हमसे बच कैसे सकते हैं। और अगर खुदा का खासा हम ऐसे किसी चीज़ का शिकार हो जाए तो हमने करना क्या है, ताकि हम एक डिजिटल एविडेंस को सिक्योर भी कर सकें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तक पहुंचा सकें और उस हवाले से हम उनको कैफे किरदार तक भी पहुंचा सकें जो उस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, और दैट्स वाई ये सेशन में मैंने ये थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए इस तरह रखी ताकि ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिकली इस वक्त हम सब बहुत सारे फेस कर चुके हैं। साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिंपल हम आम जुबान में समझते हैं कि कंप्यूटर एज ए टूल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका कंप्यूटर है, ये तो टूल है, टारगेट है, या टूल और टारगेट दोनों चीज़ है। यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस तरह से हम हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, ये कंप्यूटर है, हर चीज़ को कर सकता है, जो कि इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। कभी ये टारगेट है, कभी ये टूल है और कभी ये दोनों चीज़ें हैं। ये टूल कैसे होता है?
ٹول یہ ہے کہ میں اپنے موبائل سے کوئی ایسا اسپیم میسج، کوئی ایسا وائرس، کوئی چیز آپ کو سینڈ کروں اس موبائل کو یوز کرتے ہوئے، اس اکوپمنٹ کو یوز کرتے ہوئے، تو یہ میرا ٹول ہے، رائٹ. اور جو اگر میں فار ایگزامپل میاں صاحب کو سینڈ کرتا ہوں کسی ایسی بدنیتی کی وجہ سے، ڈس آنیسٹی کی وجہ سے کہ ان کی انفارمیشن اور پولیٹیکل انفارمیشن ہے جو میں ان سے لے سکوں، اسٹیل کر سکوں، اور جس کے اوپر میں نے کام کیا، لیکن وہ ٹارگیٹ ہے. اور بعض اوقات اگر میں وہاں سے کوئی چیز ریسیو کرنا بھی چاہتا ہوں، اس انفارمیشن کو واپس ریٹریو بھی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر دوبارہ وہ والا موبائل بھی میرا ٹول بن جائے گا اور وہ دونوں چیزیں پرفارم کرے گا. پہلے ٹول، ٹارگیٹ، دونوں چیزوں. اگر ہم ایسے جنریکلی اس کی دیکھیں ڈیفینیشن جو cyber crime in general can be defined as a crime or an unlawful act through an information system. In a cyber crime, a computer or a mobile phone is often used either as a tool or both. جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا جنرل فارم تھی، اس کو سینٹینسز میں دیکھیں تو یہ سیم چیز. اسکوپ کیا ہے اس کا سائبر کرائم کا، یہ بھی کویشچن تھا. سائبر تھریٹس جو ہیں ان کی ڈگری آف سیویریٹی کے حساب سے یہ ڈفرینٹ ہے. اس میں مختلف طرح کی ورائٹیز ہیں. ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے اور آئیڈینٹی تھیفٹ ہے. بہت سارے ہمارے پاس کیسز ہیں آئیڈینٹی تھیفٹ کے حوالے سے. سائبر ہیرسمنٹ ہے، اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ہیرسمنٹ ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، اسپیشلی فار وومین کے حوالے سے بہت سارے کیسز ہیں. سائبر ہیرسمنٹ ہو رہی ہے ہم فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. آن لائن چائلڈ سیکشول ابیوز ہے، یہ ہمارے معاشرے میں تو کم ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اسلامک سوسائٹی سے ہیں تو اس چیز کی جو ہے وہ کم ہے، لیکن ہیں ضرور. ہیٹ اسپیچ اللہ معاف کرے بہت زیادہ، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہیٹ اسپیچ ہے. ہم یہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ چیز کسی دوسرے کو بھی تنگ کر رہی ہے، کسی خاص سیکٹ کو تنگ کر رہی ہے، کسی خاص فیتھ کو تنگ کر رہی ہے، انٹرفارمیشن ہارمنی ہے اس کو تنگ کر رہی ہے، کسی طرح سے کچھ نہیں. سائبر ٹیررزم میں ہم کریٹیکل انفراسٹرکچر کو چھیڑتے ہیں، وہاں سے اکثر ہماری چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. یہ اسکوپس وہاں بھی ادھر اور بھی ویز ہیں، تو موٹے موٹے یہ چیزیں اس طرح سے یہ اسکوپ ہیں. ان سارے جو چیزوں کو کرنے کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. اس کی موٹیویشنس کیا ہیں، ریزنس کیا ہیں اس کے پیچھے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. موٹیویشن کی کون سی وہ چیز ہے جو ان کو ابھارتی ہے اس کام کرنے کے لیے، تو وہ یہ چاند ایک اس میں سے فار ایگزامپل پالیٹکس ہے. پولیٹیکل پارٹی سے، خاص پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن ہے ہماری، اور دوسرے کو ہم نے اپنی ڈیوٹی سمجھا ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ فورس سے لگانی ہے، ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ آگے سے ابیوز کرنا ہے. سیکیورٹی ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی بزنس بیسڈ اکانومی، پیسے ہیں، بزنس ہے، کمپٹیشن ہے، ایک دوسرے دو کمپنیز کے درمیان کمپٹیشن ہے، ان کو نیچا دکھانا، یہ بیس بھی ایتھنیسٹی ہے، مختلف ایتھنک ڈویژن سے لوگوں کے تعلق، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، تو جو کہ اس کی موٹیویشن بیسیکلی ایتھنیسٹی سے آ جاتی ہے. کلچر ہے، ایک پٹھان ہے، ایک سندھی ہے، ایک پنجابی ہے، ٹھیک ہے جی، الگ الگ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے، بروکن ریلیشن شپس ہیں، فیملیز ڈیوائڈ ہوئی ہوتی ہیں. سب سے جو میاں پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، بعد میں ان کے درمیان ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو ایشوز بن جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آگے بچے بھی ان کے ساتھ کیا ہو. پرسنالٹی اینڈ ہیٹ اسی کی ایک فارم، بیسیکلی اینیمیٹی بہت ساری چیزوں سے ہو سکتی ہے. یہ وہ موٹیویشنز ہیں جن کی بیسس کے اوپر ہم سارے سائبر کرائم کے حوالے کی طرح سے بندہ انوالو ہو. اب یہ کرتے کون کون؟
इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है कि ये वाला करता है, छोटे से लेके बड़े तक डाटा हमारे पास है कि हर तरह का एज, चाहे वो मेल है फीमेल है, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तमाम कर रहे हैं, तमाम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फैक्टर है टीनेज लेवल का वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अब जो ट्रेंड राइज कर रहा है वो किड्स में, चिल्ड्रंस में, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं है इन चीज़ों को, हमें गाइड करना है कि ये चीज़ है, आप इस तरह से ना करें। अब साइबर क्राइम ऑफेंस के हवाले से एक चीज़ आ जाती है कि हम लॉ में एक चीज़ इस तरह की मैं कर दूँ कि चिल्ड्रन के हवाले से वो ऑफेंस नहीं है। हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है बट मैंने उस वाले से आपको दी एज ऑफ 10 ईयर्स इन जनरल और 14 ईयर्स तक वो बच्चा जो कि अभी वो आपकी उस शौक को सतह को नहीं पहुंचा, तो उस वक्त अगर कोई बच्चा इस तरह के काम करता है तो उसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 जो प्रिवेलिंग लॉ है इस वजह से कि अप टू दी 14 से एंड अबव जो है, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, तो वो ऑफेंस शुमार होगा और जुर्म में और काबिल सजा है। अब ये क्यों करते हैं? सबसे पहले क्या चीज़ आती है? लालच, ग्रीड, इजी मनी। पैसे हमारे पास जल्दी जल्दी किसी तरीके से आ जाए, बहुत सारे पैसे आ जाए, होता है ना। पॉवर्टी जो है हमारे पास, बल्कि जहाँ पे पॉवर्टी जिन सोसाइटीज़ में नहीं है वहाँ पे भी अब बहुत सारे क्राइम है, बल्कि हमसे ज़्यादा है। इजी मनी किसी तरीके से आ सकती है, ये रीज़न। वही जो चीज़ मैंने पहले अर्ज की कि एनमिटी। एक और चीज़ थी इस फैक्टर में जो एंटरटेनमेंट, शुगर। हमने एंटरटेनमेंट के हवाले से दी, फलाने को हमने ट्रोलिंग कर दी है, फलां को हमने ऐसा कर दिया है, बड़ा मज़ा आया, भाई हमें तो मज़ा आ गया, अगले का क्या हाल? क्या उसके राइट्स इन्फ्लुएंस नहीं हुए? क्या उसकी जो हमारी ड्यूटीज़ थी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हमने वो पूरी की? क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो इंश्राइन करता है हमें आर्टिकल 19 में कि हम बोल तो सारा कुछ सकते हैं लेकिन हर वो चीज़ नहीं बोलेंगे जो लॉ हमें, जिससे हमें जो प्रोहिबिट करता है वो नहीं करेंगे। क्या हमने उसको वाइड बाई किया? ये चीज़ें हम नहीं सोचते। ब्लैकमेल का एक और आंसर भी होता है, अच्छा जी वो फलाने की इसे वीडियो मुझे पता लग गया, अब देखता हूँ इसे क्या है, इसको सबक सिखाते हैं, चार दो मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया पे फेंक देते, खुद नहीं करना, दो चार दोस्तों को किसी तरीके से लोग उसको कह दें या किसी वो प्रॉक्सी अकाउंट से जो है वो वहाँ से लगवा के भेज दें, चला दें उसकी मीडिया, उसकी सोशल ट्रोलिंग शुरू, मीडिया ट्रोलिंग शुरू हो जाए। अब एक और चीज़, इंडिविजुअल तो हम करते ही हैं, बाज़ कार कंट्रीज भी करते हैं। आपके पास एग्जांपल है, अभी जो कोल्ड वार शुरू हुई है दोबारा से, तो चल रही चीज़ें। और बाज़ औक़ात इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ पे काम किया, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने छुट्टी करा दी है या कुछ चले गए, कुछ ग्रज सा निकालना शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन की पास के USB में साथ ले आए और उसके बाद उसको जो है वो अपनी मर्जी से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। बाद में उसी से उनको ऐसा नुकसान पहुँचाया, पहले उनको समझ ही नहीं आ रही होती उन ऑर्गेनाइजेशन को कि हमारे साथ हो क्या रहा है, किया किसने है, जब तक ये बात आती है बहुत सारा नुकसान हो चुका हो। फिर एक और चीज़, क्योंकि मैं चैम्बर में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करती हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को नीचा दिखाने के लिए काम करती है, बंदे हायर किए होते हैं, उनके साथ किया जाता है, प्लान एक्टिविटी होती है, ऑर्गेनाइज डे के साथ होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी, वन ऑफ देम आर दिस। व्हाट विल बी डिफरेंट रूल इन केस ऑफ साइबर क्राइम? जिस बंदे के साथ हो जाता है वो विक्टिम है, वो करेगा क्या अगर उसके साथ साइबर क्राइम हो गया? उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे फटाफट सारी चीज़ें डिलीट कर देनी चाहिए? क्या ख्याल है आपका? एविडेंस लानी चाहिए। सबसे पहली चीज़
آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ایک ایویڈنس نہیں ہے، وہ ایک ڈیجیٹل ایویڈنس ہے جس کے تھرو آپ کو سارا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس آفینسو مٹیریل آیا، ہم کیا کہتے ہیں تو یار یہ فلانا نہ دیکھ لے، فلانا نہ کر لے، فوراً اس کو ڈیلیٹ مار. اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیا، جو پرائمری سورس آف ایویڈنس تھا وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا، اسکرین شاٹ آپ نے سنبھال کے رکھ لیا. اب اس کا جو لنک تھا پیچھے فیس بک URL، آپ میاں صاحب کا پاس صاحب بیٹھے ہوئے اس چیز کو بڑا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، جو پیچھے ڈیٹیل تھی وہ ساری ڈیلیٹ کر دی. واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا، واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیا، پرائمری ایویڈنس ہم نے ڈیلیٹ کر دی، اسکرین شاٹ سنبھال کے رکھ لیا. وہ یہ چیزیں ہیں جو بعد میں جا کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور ڈیورنگ دی کورس آف ٹرائل کچھ پرابلم کرتی ہے. کرنا کیا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے ایک چیز جو میں آپ کو میسج کرنا چاہتا ہوں اور ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا یہ دوسروں کو بھی بتائیے، جب بعد میں آگے آپ کے پاس ایک چیز آ گئی ہے تو آپ نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، اس کو سنبھال لیں. اس کے بعد آپ کو اگر یہ ڈر ہے کہ آپ کا موبائل ظاہر ہے واٹس ایپ میں آج کل یہ آپشن بھی لگی ہوئی ہے کہ جی اس پہ وہ پیچھے سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ کی آپشن ہے آپ کے پاس، اتنا ٹائم لمٹ کے تحت وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کام آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لے جائیں. اب چاہے وہ کچھ بھی کر لے، آپ کے موبائل میں وہ چیز سیو ہے، رائٹ؟ آپ کے موبائل میں وہ چیز سیو ہے. آپ کے موبائل کو اگر وہ نیٹ سے کنیکٹ ہوگا تب اس نے جا کے پیچھے سے وہ ڈیٹا بینک نے اور واٹس ایپ نے چیزوں نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. اب تک نہیں ہوگا اور اتنی دیر تک آپ نے اس کو فوراً اس کو فلائٹ موڈ پہ چیک کر لیں کہ آپ کے ڈیٹا سیکورٹی کے حوالے سے جو ایویڈنس آپ کے پاس اس کرائم کے حوالے سے، اس آفینس کے حوالے سے آئی ہے، اس کو سیکیور کرنے کا ایک ون آف دی موڈ ہے. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے یا کوئی دوسری ڈیوائس ہے تو اس کو انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کریں. آپ کے ڈیوائس کے اندر وہ چیز پڑی رہے، اس کے ہارڈ میں وہ چیز ہوگی اور اسی جو لنک کے ساتھ ہوگی جس کو جا کے ٹیکنیکل ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں اور ایز اے ڈیٹا ایویڈنس لے سکتے ہیں. جب آپ چیزیں کو سیکیور کے حوالے پہلا اسٹیپ آپ نے لے لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ریکورس ٹو دی لا انفورسمنٹ ایجنسی فوراً رپورٹ کریں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو رپورٹ کریں کہ دس کرائم اور دس افینس ہیز بین ہیپنڈ اگینسٹ می، آئی ایم دا وکٹم ٹو دیٹ، اور اس حوالے سے میں ایم گوئنگ ٹو رپورٹ دس ریگارڈنگ دس افینس ٹو یو ٹو ٹیک ایکشن ایز فالو. جب آپ رپورٹ کر لیں تو آپ کا جو ٹارگیٹڈ موبائل تھا یا کوئی ڈیوائس ہے تو اپنے سائبر کرائم آفیسر کو دکھائیے، ساتھ لے جائیے اسی طریقے سے جو فلائٹ موڈ میں پڑا ہوا ہے یا وہ ہارڈ ڈسک اس طریقے سے ہے اس کو ساتھ لے جائیے. یہ ساری چیزیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ ان چیزوں کو خود سے اس کے ڈیٹا کولیکشن یا سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں ایشوز آتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے ایز اے لینڈ. ہمیں تو اب ابھی ہم ورچوئل ریئلٹی میں آئے ہیں، ابھی ہمیں ان چیزوں کا سارا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی کر لیے ہیں، ہم ان کے اوپر فیس بک پہ بھی چلے گئے، ٹویٹر پہ بھی چلے گئے اور اکاؤنٹس پہ بھی چلے گئے اور ہم اپنی ساری ایکٹیویٹیز بھی دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کا تو پتہ ہے، لیکن ڈیٹا کو سیکیور کیسے کرنا ہے، کس موڈ سے کرنا ہے تاکہ وہ ٹینجیبل ایویڈنس بن سکے، یہ ہمیں نہیں پتہ. اور کون کر کے دے گا؟ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو ڈیٹا بیس ایکسپرٹس ہیں وہ کر کے دے گا. اس لیے وہ آپ ان کو اپنے پاس رکھیں تاکہ پیچھے سے جو انکلوڈر ہے جو آپ کے موبائل کو، آپ کے ڈیوائس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور جو آج کے ٹول بھی لے کے آ رہا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، تو اس تک وہ چیزیں وہ اس کو نہ کر سکے، یا اگر اس نے ایک چیز کر دی ہے تو آپ کے پاس ایویڈنس کے طور پر چل سکے. اچھا جی، اب یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں تو پیچھے والی کر لی، ہم نے موبائل کے اوپر فلائٹ موڈ پہ بھی کر لیا، ہم نے ان چیزوں کو بھی کر لیا، تو اب ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس جانا ہے تو کیسے ریکورس کریں گے؟ واٹ آر دی ویز؟ کس طریقے سے؟ ایک وے ہم نے نہیں رکھا، دیر آر ملٹیپل ویز. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں وتھ یور سگنیچر، رائٹ کریں، پین ڈاؤن مائٹ، سینڈ اٹ ٹو دی کنسرن اتھارٹیز، سائبر کرائم آفیسرز کو، یا ہمیں ای میل کرتے ہیں اس ایڈریس کے اوپر. ٹھیک ہے جی.
یا یہ ویب سائٹ ہے ہماری اویلیبل آن لائن کمپلینٹس کے لیے، فوراً وہاں پہ جائیں، اس کو کمپلینٹ کر اس کو وہاں پہ اپنی کمپلین لانچ کر لیں، یا جب آپ نے جانا ہے تو یہ اس کے بعد آپ پرسنل وزٹ کر سکتے ہیں FIA سائبر کرائم آفس کو۔ صرف ایک موڈ نہیں ہے کہ جسے ہم لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بتا سکتے ہیں، دیر آر ملٹیپل موڈس، ریزن اس کی کہ تاکہ کسی بھی طریقے سے اس کی رپورٹ کی جا سکے۔ آپ اس کو پین ڈاؤن کر لیں۔ کوئی فون شون نہیں ہے، سیل وغیرہ نہیں ہے، فون بھی ہے، ایک ہیلپ لائن ہے، میں ابھی آ رہا ہوں اسی طرف، 9911 کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے ایڈریسز ہیں۔ There are 16 at present cybercrime reporting centers in Pakistan, present in working all across the Pakistan. Cybercrime reporting center Islamabad, راولپنڈی کا الگ سے ہے، ایبٹ آباد کا الگ سے ہے، پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، گلگت ریسنٹلی ہم نے اوپن کیا، لاہور ون آف دی پائنیئر سینٹرز، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، سکھر، حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ، اور اب ہم گوادر میں بھی اپنا آفس جو ہے سروس کر چکے ہیں۔ آل 4 پروونسز، کسی بھی جگہ پہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ سے۔ ان کے تمام کے ایڈریسز، کانٹیکٹ نمبرز۔ یہ ان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشنز ہیں کہ کس کس آفس کے کون کون سا ایریا ہے جو اس کو وہ دیکھ سکے۔ لاہور کے لیے پورا لاہور ڈویژن ہے جو پریزنٹلی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے لاہور، اس سے گجرانوالہ کا گجرانوالہ ڈویژن ہے پورا۔ فیصل آباد میں فیصل آباد، چنیور، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سرگودا، خوشاب، بکھر اور میاں والی، یعنی فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن دونوں۔ ملتان میں ملتان، بہاری، کھانے وال، لودھرا، بی جی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان۔ پشاور میں پشاور، نوشہرہ، چار سدہ، مالاکنڈ، مودیل، چترال، لور دیپ، اپر دیپ، شاملہ، سوات، مردان اور سوابی۔ ایبٹ آباد آ گیا جی، ایبٹ آباد، کوہستان، مانسیرہ، رگڑ، بٹگرام اور ہری پور۔ ڈی آئی خان، ٹانگ، بنو، لکی مرگڑ، پہاڑ، ہنگو اور کرک۔ کراچی میں پورا کراچی ہے انکلوڈنگ سینٹرل اور ایسٹ اور ویسٹ۔ سکھر میں آ جاتا ہے، یہ رورل ایریا آ جاتا ہے، سکھر، خیر پور، گولکی، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، شہداد کوٹ اور شکارپور۔ اسی طرح حیدرآباد، کوئٹہ، کوئٹہ کا کوئٹہ، گوادر، یہ 2 بلوچستان میں ہیں جی، اور گلگت بلتستان میں بھی۔ یہ وہ سارے ایریاز ہیں جن میں آپ پرسنل بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے آن لائن کمپلین کرنی اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی دور نہیں رپورٹ کر سکتا، فوراً طور پر رپورٹ کرنی ہے تو ہماری آن لائن ویب سائٹ کے اوپر یہ والا فارم کھلے گا FIA کا۔ اس میں آپ کے پاس جو بیسک اسٹیرکس لگے ہوئے ہیں، یہ انفارمیشن آپ نے وائٹل انفارمیشن ہمیں دینی، اب یہ آگے پروسیڈ کرے گا۔ اس میں انکلوڈنگ کیا ہے؟ فل نیم، CNIC نمبر، جینڈر، موبائل نمبر، یہ اسٹیرکس میں۔ آکوپیشن آپ کا کیا ہے اور پریزنٹ پوسٹل ایڈریس کیا ہے، سٹی، اور نیچے اس کی کرائم کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ اس کا اوپر سے میں نے فرنٹ وہ لے لیا ہے، ڈیٹیل آپ لکھیں گے، نیچے سارا پیج کو لے گا، آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آپ اس کو رپورٹ کریں گے۔ ونس یو ہیو کلک اٹ اوے اینڈ سینڈ اٹ ٹو یو، سینڈ اٹ ٹو اس، آپ یہ ہمارے پاس سے ڈیٹا بینک میں چلے جائے گا، اور ادھر سے آپ کی جو متعلقہ ریسنٹلی سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر جو آپ کا نیئرسٹ ہوگا، جو آپ نے ایڈریس دیا ہوگا ایز پر یور گیون ایڈریس اینڈ CNIC، اس کے حوالے سے وہاں پہ یہ آگے وہ سبمٹ کر دیا جائے گا،
اور वहीं से आपको जो है वो कॉल आएगी। सर ये तो हो गया लोकल लेवल पे, अगर इंटरनेशनल किसी ने पेमेंट भेजी है पाकिस्तान किसी चीज़ को परचेज करने के लिए और उसकी पेमेंट यहाँ पाकिस्तान के बंदे ने जो है वो ज़ाया कर ली, जिसमें भी अपने यूज़ में लिया, लेकिन उसको वहाँ पे चीज़ नहीं भेजी प्रोडक्ट, अब वो कंप्लेन करना चाह रहा तो वो क्या से करेगा? देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है कि वो कंप्लेन करना चाह रहा है तो कैसे करें। उसके लिए भी ये देखें वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पूरा को विजिट नहीं कर सकता तो ऑनलाइन तो कंप्लेन कर सकता है, बॉल है पाकिस्तानी नहीं है, तो ऑनलाइन कंप्लेन तो कर सकता है ना। CNSE अगर कंप्लेंट्स हमारे पास इंटरनेशनली भी आती हैं, सही ठीक है, इंटरनेशनली भी आती हैं कंप्लेंट्स आती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बाई पोस्ट भी वो भेजते हैं, ईमेल के थ्रू भेजते हैं, क्या और चीज़ आती है। देखिए जब स्टेट टू स्टेट हमारी इंटरेक्शन होती है तो बाद एक हमारा एक इंटरेक्शन नॉर्म्स भी है कि हम थ्रू फॉरन पे आ जाते हैं, एक एम्बेसी दूसरी एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके आ जाती है, तो उनके पास भी मुख्तलिफ मोड्स हैं। जिस तरह हम उनके जहाँ पे कंप्लेंट करेंगे तो हम डायरेक्टली नहीं करते, हम दूसरे फॉरन लेके मोफा के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो ये भी फ्रॉड है जो ऑफिशियल चैनल है। दूसरा आपने अगर एमरजेंसी जो है वो भेजना है, उसको रिपोर्ट करना है तो उसके तरीके हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो वैसे प्रोसीजर को कितना टाइम लग जाता है, कंप्लेन होती है उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, क्या ट्रिगर कर सकता है? ये डिटेल से हम डिस्कस करते हैं, प्रोसीजर में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास इश्यूज इस तरह से आ रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर का आम टाइम एक है, ठीक है, एक अनार 100 मीनार पे मार वाली बात, कोशिश हमारी पूरी है। ये अब आपने रिपोर्ट कर दी, मुख्तलिफ वेज हैं, आगे FIA क्या काम करती है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर क्या करता है, उसको कैसे प्रोसीड करता है। एक कंप्लेंट आ गई है, हमने सबसे पहले इसको देखना है कि ये कंप्लेंट जो है वेदर इट इज़ अनोनिमस, किसी ने ऐसे ही शुक्रिया तौर पे कंप्लेंट तो नहीं कर दी, ठीक है, क्या ये कंप्लेंट करने वाला आदमी होता है, इसको ऑन करता है, क्या इसके क्रेडेंशियल्स को ऑन करता है, ये भेज रहा है और कल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैंने यही भेजी हुई है। ये चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं, हम उसको कॉल करेंगे, उससे रब्ता करेंगे, भाई आपने ये कंप्लेन की है, तो ये आपके वेदर आप ही ने की है। अक्सर औकात ये होता है कि जैद के नाम के ऊपर बकर ने कंप्लेन की होती है और जैद को पता ही नहीं होता कि ये कंप्लेंट मैंने की है। वो कहते हैं जी मैंने तो बिल्कुल नहीं की, बल्कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ऐसी कोई कंप्लेन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं, हम फौरी तौर पे FIR रजिस्ट्रेशन की तरफ इंक्वायरी की तरफ नहीं जाते हैं, फौरी तौर पे हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। दूसरा, जब वो कंप्लेंट आ जाए उसके बयान हम स्टेटमेंट लेंगे, स्टेटमेंट लेने के बाद जो कंसर्न वेरिफिकेशन ऑफिसर है ही विल सेंड हिज रिपोर्ट टू दी इंचार्ज साइबर क्राइम सर्कल के अलॉन्ग विद कि ये कंप्लेंट आई है, इसके मुताबिक ये एविडेंसेस है कि उसने मुझे दिखाई हैं चीज़ें हैं, और उस हवाले से इसमें साइबर क्राइम का ऑफेंस बनता है, लिहाजा इसके ऊपर रेगुलर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी अप्रूवल आएगी, अप्रूवल आने के बाद उसमें एक रेगुलर इंक्वायरी मार्क हो जाएगी। इंक्वायरी में इंक्वायरी ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर मार्क होगा, वो इस इंक्वायरी को प्रोसीड करेगा। उसी इंक्वायरी के दौरान आपका डिजिटल एविडेंस जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी और पहले आपको अर्ज की थी कि जो गैजेट्स जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं संभाल के वो आप लेके जाएंगे, उसमें से जो टेक्निकल एनालिसिस होगा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे होंगे वो उसको लेंगे, उसको करेंगे, उसके टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। टेक्निकल एविडेंस को कलेक्ट करने के साथ जितनी भी दूसरी एविडेंसेस हैं वो चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब वो चीज़ें प्रोसेस में आ जाती हैं तो फिर वो आगे प्रोसीड करेंगे। ये उसका सारा तरीक़ेकार है, एक सर की राउटिंग कैसे हो रही है उनकी। अब एक चीज़ और हमारे पास अक्सर ये चीज़ आ जाती है, क्वेश्चन आता है जी FIA के पास कंप्लेंट आई, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुई, बहुत सा टाइम गुजर गया, FIR दर्ज हुई। हम बहुत सारे काम FIR दर्ज करने के बगैर भी करते हैं। देखिए जब आप एप्लीकेशन दे देते हैं ना, जो एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके सबसे पहले जो काम बिस्मिल्लाह करके करते हैं, बयाना भी लेते हैं, तो उसके बाद आगे मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, हम वेरिफिकेशन स्टेज से ही वो चीज़ शो कर देते हैं और आप ही के कलेक्शन ऑफ एविडेंस के हवाले से हम मेहनत कर रहे होते हैं ताकि उस चीज़ को जो आपके साथ हुई तो दुनिया में किसी भी जगह से हुई होती है, और हमारे आपके लिए तो पूरी दुनिया चोर है ना, आपको तो नहीं पता किसने क्या कर दिया, आप तो सिंपल कहते हैं नाम लो बंदे ने कर दिया। उस नामालूम से मालूम तक पहुँचने के लिए हमें वो सारी कोशिशें और काविशें करनी पड़ती हैं और उसी हवाले से उनके ऊपर लगे होते हैं
بعض کا سائلنٹلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں یہ آپ کے بہتری کے لیے ہوتی ہیں. جب وہ آ جاتی ہیں چیزیں ہمارے پاس اویئرنیس آ جاتی ہے, اور اگر وہ لا میں پرمٹ کرتا ہے تو ہم اس کو FIR رجسٹر کرتے ہیں. ادروائز ہم جو ہے وہ ایز پر جو لیگل چینل ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کورٹ آف لا میں لے جاتے ہیں, اور وہاں پہ اس کی پروسیکیوشن کے حوالے سے کورٹ اپنی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. یہ میں موٹی موٹی چیزیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ زیادہ یقین نہ ہو جائے, آپ لوگوں کو تنگ نہ میں کروں, اور اگر کچھ اسپیسیفک کویشچن ہوگا تو میں حاضر ہوں بعد میں. سیفٹی میجرز ٹو پریونٹ سائبر کرائم, ہم سارے سیفٹی میجرز لے رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض کا تو ہم نہیں بھی لیتے. میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو, اپنے واٹس ایپ کو, دوسری چیزوں کے حوالے سے سب میں الگ الگ سے پاسورڈ رکھا ہوگا. 2-4 1-2 سے آگے بھول جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. لیکن ہمیں رکھنا چاہیے. یوز اسٹرانگ اینڈ ڈفرینٹ پاسورڈ فار ایچ, انکلوڈنگ وائی فائی, ونڈوز موبائل, بینک ایپس, ای میلس. اپنے اپنے جتنے بھی آپ کے ہیں, اپنے گیجٹس ہیں, اپنی چیزیں, اپنے اکاؤنٹس ہیں, کوشش کریں کہ ان کے ڈفرینٹ پاسورڈس رکھیں. ان کو اٹیچ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ نہ کریں. ان کو اپنی جو ایسی انفارمیشن جو آپ نے پبلک کی ہوئی ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی چیزوں کو, آپ کے پاس کو ایزیلی ڈیٹیکٹ نہ کر پائے. جتنا زیادہ آپ کا پاسورڈ اسٹرانگ ہوگا اتنے ہی آپ سیکیور. شکریہ. اپنے پاسورڈ کی کسی کو ایکسیس نہ دیں, اپنے سسٹم کی ایکسیس نہ کسی کو دیں. ایسی بات اکثر ہمارے پاس ہوتا ہے, آپ کی یہ کمپلینس آتی ہیں کہ میرے پرانے سسٹم سے جو ہے نا وہ چیز سارا ڈیٹا تھیفٹ ہو گئی ہے, ساری چیز ہو گئی. بعد میں پتہ چلا اس کے کوئی پاسورڈ ہی نہیں تھا, اس میں ایسی کوئی سیکورٹی میئر ہی نہیں دیا گیا تھا. وہ تو اوپن تھی, کھلی کتاب کی طرح جو مرضی لے جائے, جو مرضی پڑھ لے. اپنے آپ کو سیکور ہم نے خود کرنا ہے, یہ کسی نے آ کے نہیں کروانا. میں بھی آج آپ کو بتا کے چلا جاؤں گا, خود سیکور آپ نے خود اپنے آپ کو کرنا. اچھا جی, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انوانٹیڈ ہے, جس میں ہم اپنے فائر وال کو ایکٹیو رکھنا چاہیے تاکہ وائرسز اٹیک نہ ہو. سیکورٹی سافٹ ویئر جو ہیں, اینٹی وائرسز وغیرہ, ان کو ڈال لیں. اپنے پروگرامس کو ریگولرلی اپڈیٹ کریں. اس کی ریزن کیوں بنتی ہے کہ جتنی جو ونڈوز پرانی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہیکنگ اٹیکس اور مچھلی ڈیٹا اسٹیلنگ زیادہ ہوتی ہے. جتنا ہمارا سافٹ ویئر موبائل کا ورژن ہو یا ہمارے ونڈوز کا ورژن ہو, جتنے اپڈیٹڈ ہوں گے ان کے اوپر اٹیکس بھی اتنے کم ہوتے ہیں. اپنے پروگرامس کو ریگولرلی اپڈیٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کے پاس اپڈیٹڈ ورژنس رہیں. ای میل, اگر آپ ای میل آئی ڈیز کو یوز کرتے ہیں تو ایک اسپیم کے اندر جتنی بھی آپ کی ای میلز ہیں کوشش کریں کہ ان کو اوپن نہ کریں. آپ کو اگر ان ٹرسٹڈ نیٹ ورک سے کسی جگہ سے ای میل آ رہی ہے تو اس کو اوپن نہ کریں. اس میں بھی اس میں وائرس ہو, بس ایک ایسی چیز ہو, اور بلکہ آپ کو ای میل آئی ڈیز میں بھی انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ اسپیم کیونکہ آپ کا کس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے, کورسپونڈنس نہیں ہے, تو اسپیم ہے, تو وی وانٹ ٹو اوپن اٹ. ہم ریسیپی میں اس کو اوپن کرتے ہیں, کلک, کھل گیا, پھر کھل جا سمسم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں انفارمیشن ڈال رہے ہیں. آج ہم مری جا رہے ہیں, پھر فیملی جا رہے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, سارے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہوتا ہے نا. پیچھے کیا ہوتا ہے, پیچھے چوری ہو جاتی ہے. خود ہی ہم نے اپنی انفارمیشن دی ہے کہ ہم آج گھر میں نہیں ہیں, کیا ضرورت ہے بتانے کی, ٹھیک ہے. ہماری برتھ ڈے ہے, بچے کی برتھ ڈے ہے, اسپاؤس کی ہے, سارا لگایا ہوتا ہے. اب اس نے ڈیٹا ڈھونڈنا ہے, ڈیٹ آف برتھ ڈھونڈنی ہے, واٹس ایپ دیکھنا ہے, اس نے پاسورڈ ڈھونڈنا ہے, اس کے لیے ایزی ہو جائے گا. کچھ چند ایفرٹس کرے گا, وہ لے لے گا آپ کی انفارمیشن. تو ایسی چیزیں
جو غیر ضروری ہیں ان لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، ان کو نہ کوشش کریں اپنی چیزیں اپنے آپ تک، اپنے دوستوں تک اور اپنے جو آپ کے ٹرسٹ وردی پرسنز ہیں ان تک رکھیں. پھر ایک اور چیز، ہمارے جو ٹین ایجر ہیں، ہمارے فیملی جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ہمارے رسپیکٹیبل فیملیز ہیں، ان کو گائیڈ کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس موبائل آ گئے ہیں، نیٹ آ گیا، وائی فائی گھر میں لگا ہوا، تو یہ کام ہم نے، آپ نے بھی نہیں کرنا ہے، ہم نے بھی نہیں کرنا. اور جو گھر میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں عموماً سب سے زیادہ، ہمارا موبائل تو ہو سکتا ہے سیکیور ہو، جو گھر میں چل رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ vulnerable اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر دھیان نہیں دیتے. تو سب سے زیادہ ضرورت ان موبائلس، ان گیجٹس کی ہوتی ہے جو گھروں میں پڑے ہوتے ہیں، جو فیملیز میں ہیں. کیونکہ ہمارا سوشل جو فیبرکس ہے، جو سوشل اسٹرکچر ہے، اس میں ہم فیملی، ان کی رسپیکٹ ہمارے سے بھی زیادہ اپنی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہم ان کی جب رسپیکٹ اور ان کی تقدس کے حوالے سے ہم ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم والنریبل کیوں رکھتے ہیں؟ ہم یہ انہیں پریونٹیو میجرس کے حوالے سے نہیں رکھنا چاہیے. پھر ایک اور چیز ہے ٹین ایجرس کے حوالے سے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں. کیا وہ کسی انلافل ایکٹیویٹی میں، کسی ایسی افینسو ایکٹیویٹی میں انوالو تو نہیں ہو رہی، جسٹ اسٹیک آف فن، گیمنگ کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے انوالو تو نہیں ہو رہی. کیونکہ بچوں وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ٹین ایجرس کو فیسینیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. وہ ادھر سے آئے جیسا کہ یہ کلک کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ ساری چیزیں فیسینیٹ کر رہی ہیں. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو پرسنل ڈیٹاز ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہر ایک کے پاس اپنا ہے، ہم سے کوشش کرتے ہیں کہ اب بچے کی اپنی پرائیویسی ہماری اپنی نوٹ ہونی چاہیے، لیکن ایک پیرنٹل گائیڈنس بھی ہوتی ہے، پیرنٹل چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹل کنٹرول بھی ہے. ایون چھوٹے بچوں کے لیے اگر ہم ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ایج کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ان چیزوں کو دھیان نہیں دیتے. ہم سمپل وہ کلک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا ادھر ایج گروپ آپ جو مرضی بھیجتے ہیں، ڈیٹا کنٹینٹ کے حوالے سے انفلو آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بچوں کی جو مانیٹر کرنے کی اس سے سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ ہمارا فیوچر. ہم نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا گزار لیں گے، آنے والا فیوچر ہماری نہیں مل سکتا ہے. تو ان کو ہم سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیشن ہو کی چیزوں کی، آپ نے یہ کام کون سے ڈوز ہیں اور کون سے ڈونٹس ہیں. امپورٹینس کیا ہے سائبر کرائم کو رپورٹ کرنے کی؟ آپ کو پتا ہے اکثر ایسے کرائم لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، رپورٹ نہیں کرتے. 2008 کا لیبس آرڈیننس تھا، لیبس ہو گیا، کمپریہنسو لا لے کے آئے گئے جو کہ پریزنٹ ڈے کی جو ریلیز ہیں ان کو اپروو کیا گیا اور دیٹ از کرنٹلی ان فورس. اس وقت جو ہمارے پاس جو میجر لا، اس میں مختلف سیکشنز ہیں. unauthorized access, that is imprisonment up to 2 years and fine up to 5 lakh RMB. Unauthorized access to critical infrastructure, information system or network. اگر کسی critical infrastructure کیا ہے؟ critical infrastructure وہ ہے جس سے کسی جو پبلک امینٹیز ہیں that is critical infrastructure. اور گورنمنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کسی بھی پرائیویٹ اینٹی کو کرٹیکل انفراسٹرکچر. مثال کے طور پہ ایک ہاسپٹل اس کا کرٹیکل انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے. کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف کرٹیکل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا. 6 میں سمپل کیا تھا، ایکسیس تھی. 7 میں کیا ہے، کرٹیکل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا سے اس کو کاپی اور ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی امپریزنمنٹ ہے 5 years اور فائن. آج ویب سائٹ ہے اس میں لے کے اس کے اوپر آپ کو چیز آپ کے اپنی چیزیں کو ڈال دیتے ہیں یا اس کو ایڈ کر کے بند کر دیتے ہیں. امپریزنمنٹ اپ ٹو 7 years اور فائن آر گو 4 اور 5. unauthorized access to information system, then unauthorized copying or transmission of data, then critical infrastructure سے 3. اب آ گیا سیکشن 9
ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू टेररिज्म आम टेररिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। साइबर टेररिज्म में इंटरनेट को यूज करते हुए आपकी कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कर रहे हैं, इंटरनेट में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो वो और उस हवाले से करते हुए वो हिला रहा है और सोसाइटी में ऐसी चीज़ लेके आ रहा है, तो वो साइबर क्राइम में आएगी। यानी जनरली हम 780 में हम देखते हैं कि उसने इसको सेक्शन 7, 8 और 9 को करेगा तो फिर साइबर क्राइम में साइबर टेररिज्म में आ जाएगा।